علی کی بہادری میں کم نہیں، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں سنو میں لڑتا ہوں تو اپنے ہم اللہ سے لڑتا ہوں، لیکن سنو سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے۔ وہ کیسے؟ کہ بدر کے میدان میں جب مسلمان نہتے تھے، جب مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، نیزے بھالے بھی نہیں تھے، ہم نے مصطفیٰ کے لیے چھپر بنایا، عربی زبان میں عریش کہتے ہیں۔ آج بھی حاجی صاحب گئے ہوں گے میدان بدر میں تو ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد عریش ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپر بنایا گیا تھا اور اس سرکار اس میں عبادت فرما رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سجدے میں رکھا تھا، عرض کر رہے تھے میرے پروردگار، میرے مولا، جتنے مسلمان تھے وہ سب میں لے کر میدان میں آ گیا ہوں، اے پروردگار اگر آج یہ مارے گئے، اگر آج یہ رسوا ہو گئے، اگر آج یہ ذلیل ہو گئے، اگر آج یہ ناکام ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں رہے گا، کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ تب کا پیغام آیا تھا اے میرے حبیب سب کو سجدے سے اٹھائیے، کامیابی تمہیں ملے گی، کامیابی تمہیں ملے گی، عزت تمہیں ملے گی، یہ کافر مارے جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مصطفیٰ نے جب یہ اعلان فرمایا سنو سنو غلاموں، کل کامیابی ہمیں ملے گی، عزت ہمیں ملے گی، نہ عتبہ مارا جائے گا، نہ شیبہ مارا جائے گا، نہ ابو جہل مارا جائے گا، نہ فلاں مارا جائے گا، نہ فلاں کافر مارا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں حضرت علی کہتے ہیں کہ اس چھپر کے آس پاس نبی کی حفاظت کی ذمہ داری کا معاملہ آیا، اعلان ہوا کون ہے جو نبی کی حفاظت فرمائے گا، کوئی کافر مصطفیٰ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ سارے خاموش ہو گئے، وہ بکر آگے بڑھے کہنے لگے میں اس کام کو کروں گا، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ سب سے زیادہ بہادر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، نبی سے پیار فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، ستارے ملا رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کی نیکی اتنی بھی ہوگی اتنے آسمان کے ستارے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے عائشہ کو ذرا جبرائیل کو آنے دو، مجھے حساب لگانے دو، یا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا عائشہ ہاں ہے نیکیاں، عمر کی نیکیاں، کتنے آسمان کے ستارے، اس کی نیکیاں حضرت عمر کی نیکیاں نبی نے فرمایا۔ تو معلوم ہوا نبی یہ بھی جانتے ہیں اس کی کتنی نیکیاں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے اعمال کو ہمارے مصطفیٰ جانتے ہیں، اور کیا کرے گا، کہاں کرے گا، کب کرے گا، مصطفیٰ ان باتوں کو جانتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا جتنے آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بات طاہرہ کرنے لگی ابا اے آقا میرے باپ بدر کی نیکیوں کا کیا ہو، وہ تو سفر بدر میں آپ کے ساتھ رہتے، بڑا پیار آپ سے کرتے، بڑی محبت آپ سے کرتے۔ مصطفیٰ فرمانے لگے عائشہ میرے یار کی نیکیوں کے بارے میں پوچھتی ہو، میرے پیارے کی نیکیوں کے بارے میں پوچھتی ہو؟ ایک نیکی ابو بکر کی اور ساری نیکیاں اگر ایک پلے میں عمر کی رکھی جائے تو ابو بکر کی ایک نیکی بھاری پڑ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصطفیٰ کو شب ہجرت حکم آیا تو نبی نے فرما دیا ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم آنے والا اور تم میرے ساتھ چلو۔ رات کا وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانے سے نکلے اور نکلنے کے بعد سرکار نے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ان کے کافروں کے اوپر خاک پھینکی، کنکریاں ماری تو وہ دیکھ نہ پائے اور نبی نکل کر چلے گئے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر مصطفیٰ نے دستک دی تو رات کے وقت اگر آپ کسی کو بلاؤ اس کو کپڑے چینج کرنے لگے، سستی اتارنے لگے گا نا،
غار حرا علی بھائی بتا رہے چڑھایا، میں اس کے نیچے گیا اور میں نے دیکھا اوپر، میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آج لوگ اس پر چڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں، لیکن اے ابو بکر تمہارے اندر ہمت اور حوصلہ کہاں سے آیا تھا؟ تم نے کہا آقا آپ اپنے قدموں کو زمین پر نہ رکھیں، کیونکہ آپ قدموں کو زمین پر رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، اس کی ادھر یہ بیان کرتے ہیں آقا آپ تھک جائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، میرے ہوتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے، آپ آقا میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے، یا آپ کا غلام آپ کو لے کر چلے گا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آقا جب آپ چلیں گے تو پہاڑوں پر آپ کے پتھروں پر آپ قدم رکھیں گے، نرم ہو جائیں گے، نشانات رڑ جائیں گے، کافر ہمارے پیچھے پیچھے آ جائیں گے، آقا اس لیے آپ پتھروں پر قدم نہ رکھیں، میرے کاندھے پر آپ سوار ہو جائیں۔ ایک روایت آپ نے اور سنی ہوگی کہ جب فتح مکہ ہوا اور کعبے کے بتوں کو نبی گرانے لگے تو مصطفیٰ نے فرمایا علی آؤ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ اور ان بتوں کو توڑ دو۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں علی نے بھی عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں، تو مصطفیٰ نے فرمایا علی تم بار نبوت کو برداشت نہیں کر پاؤ۔ ادھر یہ فرمایا اور ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابوبکر کے کاندھے پر سوار ہو گئے۔ اور آج کے زمانے میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اس زمانے میں تو سیڑھیاں بھی نہیں تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اتارا اور غار میں خود تشریف لے گئے، اندر گئے غار میں، اور جانے کے بعد اس کو صاف کیا، اس کے سوراخوں کو بند کیا، اپنا تہمت پھاڑ پھاڑ کر کپڑا، اور ایک سوراخ ابھی باقی رہ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، صدر کے علاوہ جو کپڑا زائد کپڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے اپنی ایڑی لگائی اور عرض کیا آقا غار کو صاف کر دیا، تشریف لے گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے سنا ہوگا اسلام جو ایک زمانے سے مصطفیٰ کے دیدار کی آرزو اس غار میں ٹھہرا ہوا تھا، سارے سوراخوں میں جاتا ہے لیکن باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ایک سوراخ پر پہنچتا ہے تو انسانی گوشت کی خوشبو آتی ہے، ہلکے ہلکے ڈنک مارتا ہے، کوشش کرتا ہے وہ تشریف نہیں پیر ہٹاتے ہیں، اس نے ڈنک لگایا، کاٹ تکلیف ہوئی، مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں لیکن جنبش نہیں کرتے ہیں۔ جب آنسو گرے نبی نے آنکھیں کھولی، ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ آقا کسی نے میرے پیر میں کاٹ دیا، ہٹاؤ پیر، دعا میں جہل لگا اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اتنا تلاش کرتے کرتے کافی وقت پہنچ گئے، بکری نے جالا کر دیا تو دوسری نے انڈے دے دیے۔ ایک نے کہا اتنے قریب وہ آ گئے تھے کہ ان کے قدم حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہم دیکھ رہے تھے اور عرض کرنے لگے آقا یہ بالکل قریب آ گئے، اگر مجھے نقصان پہنچا تو میرا نقصان ہوگا، اگر آپ کو نقصان پہنچا پوری امت کا نقصان ہوگا۔ مصطفیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا۔ جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ تم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاه و جلال دیں گے۔ انہیں کی محبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان کے صدقے سرکار کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ ربی الکل السلام علیکم۔